العالمين والصلاة والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. سیرت پیغمبر اسلام کے عنوان پر آج ہجرت حبشہ کے حالات بیان کرنا مقصود ہے. سلسلہ کلام اس منزل تک پہنچ چکا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے بعد پہلا مرحلہ تو وہ آیا کہ جب خفیہ اور پوشیدہ طور پہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد 3 سال گزرتے ہیں اور اعلان تبلیغ اسلام شروع ہو گئی. کفار مکہ نے شروع میں اس مسئلے کو بہت ہی چھوٹا مسئلہ سمجھا، لیکن ہر گزرتا ہوا دن ان کو خبردار کرتا جا رہا تھا کہ یہ خطرہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو ابتدا میں طریقہ یہ آزمایا گیا کہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام ہی کو ملا لیا جائے. مسلسل وقت پر وقت بھیجے گئے تاکہ پیغمبر اسلام کو کوئی لالچ دے کر پیغمبر اسلام کی اگر کچھ خواہشات ہیں تو ان کو پورا کر کے ہم اپنے ساتھ ملا لیں اور یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو جائے. اس میں ناکامی ہوئی تو یہ دیکھا گیا کہ پیغمبر اسلام کی حمایت میں خاندان بنی ہاشم ہے اور خاندان بنی ہاشم بھی اتنا کھل کے مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ سردار بنی ہاشم یعنی حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. تو دوسری کوشش یہ کی گئی کہ ابو طالب کو ملایا جائے، اس میں بھی ناکامی ہوئی. جب ان 2 مقامات پہ قریش کو ناکامی ہو گئی، یہ ہماری آخری تقریر جو تھی گزشتہ منگل کی یہاں تک پہنچی تھی. جب ان 2 مقامات میں ناکامی ہو گئی، ان 2 چیزوں میں قریش ناکام ہو گئے، تو اب قریش نے یہ سوچا کہ ہمیں کھل کے مقابلہ کرنا ہے. پیغمبر اسلام کو ہمارے قریب نہ آ سکے، پیغمبر اسلام کو اتنا بدنام کر دیا جائے معاذ اللہ کہ کوئی پیغمبر اسلام کی رسالت سے متاثر ہی نہ ہو. اس کے لیے ایک خاص منصوبہ بنایا گیا جس کی تھوڑی سی تفصیل گزشتہ منگل کو آپ نے سنی کہ پیغمبر کے کردار کی سچائی کہ یہ رسول امین ہے اور صادق ہے. قریش کے عام انسانوں کے دلوں پہ اثر کر رہی تھی یہ بات. پیغمبر اسلام کی سچائی کو اور امانت کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل موقعوں کی تلاش میں رہا اور جہاں کہیں اسے کوئی موقع ملا تو اس نے پیغمبر اسلام پہ تہمت و الزام لگا دیا. دوسری جانب جس زمانے میں یہ سازش بنائی جا رہی تھی، حج کا زمانہ قریب آنے لگا. 3 سال تک تو پیغمبر پوشیدہ طور پہ تبلیغ کر رہے ہیں. 4واں سال پورا مصالحت میں نکل گیا. تو اب جو 5واں سال آ رہا یعنی 4تھے سال کا حج، 4تھے سال کا آخری حج، یہ جو زمانے حج قریب آیا قریش کے لوگ انتہائی پریشان ہوئے. 3 سال کی پوشیدہ تبلیغ، 4تھے سال کا جو حج آ رہا، قریش کے لوگ انتہائی پریشان ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مکے میں تو رسول کو بدنام کر کے محدود کر رہے ہیں، مگر یہ جو حج کے موقع پر سارے عرب کے قبیلے جمع ہوں گے، ان تک پیغمبر اسلام نہ پہنچ جائیں اور یہاں پہ تبلیغ میں شروع کر دیں. تو اب حج کے موقع پر شروع ہی سے پیغمبر کو اتنا بدنام کر دو کہ حاجیوں میں سے کوئی رسول کی بات نہ سننے پائے. دونوں طرف پیغمبر اسلام حج کے موقع کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تبلیغ کے لیے. قریش مکہ کو بھی یہ معلوم ہے
کہ وہ اللہ کا رسول جو مکے میں آنے والے ایک ایک شخص کو اپنے پاس بلا کے تبلیغ کرتا، اتنے اہم موقع کو کیسے ضائع کر دے گا؟ چنانچہ ایک میٹنگ ہوئی خصوصی کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ حج کے موسم میں پیغمبر اسلام ناکام ہو جائیں اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ ایک خاص میٹنگ ہوئی حرم کے اس مقام پر جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے، حجر اسماعیل جو خانہ خدا سے متصل گول سی دیوار، اس دیوار کے بالکل پیچھے یہ مقام تھا جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں سب سے نمایاں ولید ابن مغیرہ ہے۔ یہ وہی ولید ابن مغیرہ تھا کہ جس کا ایک بیٹا عمارہ ابو طالب کے پاس بھجوایا گیا تھا تاکہ ابو طالب اس کو لے لے اور پیغمبر اسلام کو چھوڑ دے، اور یہ وہی ولید ہے کہ جس کے دوسرے بیٹے خالد ابن ولید کا نام تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ اس زمانے کے انتہائی بزرگ سرداروں میں سے تھا۔ ایک امیہ ابن خلف، ابو جہل کا چچا، اور ایک ولید ابن مغیرہ، یہ دونوں 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ حضرت ابو طالب سے بھی کچھ عمر میں زیادہ تھے، یعنی عبد المطلب کا زمانہ دیکھے ہوئے۔ تو ولید ابن مغیرہ اپنی عمر کے اعتبار سے اس میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا، بلکہ اس کو صدارت دی نہیں گئی، دوران گفتگو خود اس کے ہاتھ میں صدارت آ گئی۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے سرداران قریش، تو خود ولید ابن مغیرہ نے ایک مسئلہ پیش کیا، کہا کہ دیکھو حج کا زمانہ بہت قریب آ رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ عبداللہ کا یتیم ابو طالب کا بھتیجا جو ہر آنے والے مسافر کے پاس پہنچتا اتنے بڑے مجمع کو تو نہیں چھوڑے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے ہی حاجیوں تک پہنچ کر انہیں اس کے خلاف تیار کر دیں۔ اچھا یہ بات تو طے شدہ تھی، تو پہلے سے طے تھا کہ پیغمبر اسلام کے کردار کو کردار کشی کرنا ہے، پیغمبر کے کردار پہ اعتراضات کرنا۔ چنانچہ پچھلی تقریر میں یہ بھی آیا کہ جب یہ مصالحت ناکام ہو گئی تھی رسول سے، تو قریش کے جتنے تجارتی قافلے بھی نکلتے تھے وہ سب جہاں جہاں جاتے تھے پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو اس سال بھی یہ ہوگا ایسا، لیکن ولید نے ایک بڑے کام کی بات کہی، ایک بڑے فتح کی بات کہی، کہا کہ دیکھو یہ جو حج کا موقع ہم سب اتنی بڑی تعداد میں اس پہ جائیں گے، حج تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ قریش قیادت نہ کرے، ان کی موجودگی تو ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب حاجیوں میں سے کوئی ہم سے پوچھے اس کے بارے میں، یا ہم خود ہی حاجیوں کو بتانا شروع کر دیں تو ہم الگ الگ باتیں کریں، ہم میں سے کوئی کچھ اور کہے، دوسرا کچھ اور کہے، تیسرا کچھ اور کہے، تو یہ جو اجنبی لوگ ہیں، باہر سے آنے والے حاجی ہیں، یہ گھبرا نہ جائیں، ہمارے اوپر شک نہ کرنے لگیں، اس لیے پہلے سے طے کر لو کہ کوئی ایک الزام ہم سب اپنی اپنی جگہ یہی الزام لگائیں تاکہ باہر آنے والوں کو یقین ہو جائے، ورنہ اگر کسی نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے نے کچھ کہا، چوتھے نے کچھ کہا تو آدمی شک میں پڑ جائے گا۔ اچھا جو تجارتی قافلے جاتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ایک قافلہ یمن جا رہا ہے وہ ایک الگ بات کہے، ایک قافلہ شام جا رہا ہے وہ ایک الگ بات کہے، اس میں کیا حرج ہے؟ نہ یمن کا آدمی شام آئے گا نہ شام کا آدمی یمن جائے گا، لیکن حج کے موقع پر مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اگر ان کو پتا چلے کہ قریش کا ایک آدمی اس نوجوان پہ کوئی اور الزام لگاتا ہے، دوسرا کوئی اور لگاتا ہے، تو یہ اجنبی لوگ ہیں، کہیں ہمارے خلاف شک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ بات تو بالکل ٹھیک تھی، کہا کہ ہاں یہ تو تم نے بہت کام کی بات بتائی، چلو ہم مل کے طے کرتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جائے۔ اچھا جو الزامات مکے والوں نے لگائے تھے انہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کون سے الزام کو منتخب کیا جائے۔ مکے میں پیغمبر کو شاعر بھی کہا جاتا ہے، جادوگر بھی کہا جاتا ہے، کاہن بھی کہا جاتا ہے، مجنون بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر تو واضح ہے، مجنون کا مطلب بھی واضح، یہ وہی لفظ مجنون ہے جسے آج جدید دنیا نے فینیٹک کا نام دے کے دوبارہ اختیار کر لیا، یعنی ایرانیوں کو چھوڑیں وہ تو فینیٹک، لبنان والوں کو چھوڑیں وہ تو فینیٹک، یہ اس زمانے میں مجنون، یعنی ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہے، یہ سڑی ہیں، یہ سودائی ہیں۔ بہرحال یہ دو باتیں تو واضح ہیں۔ جسے چیز کاہن جادوگر کو نہیں کہتے، کاہن وہ آدمی جس کے اوپر جن اترتے اور اسے خبریں لا کے دیتے ہیں کہ کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، اس وقت یہ ہو رہا، اس کی اپنی کوئی خصوصیت نہیں، اس کے پاس جن آتے ہیں۔ اور ایک ہے جادوگر جو علم ہے جادو، جس کے بعد کوئی جن وغیرہ نہیں آتے ہیں، وہ اپنے علم سے کام لیتا۔ تو یہ چار الزام مکے والے لگاتے تھے، ولید نے کہا ان میں سے کوئی ایک طے کر لو، اس لیے کہ اس چاروں الزامات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔
جو شاعر ہوتا ہے وہ جادوگر نہیں ہوتا، جو جادوگر ہوتا ہے وہ کاہن نہیں ہوتا، جو کاہن ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہ کہ ایک ہی مجمع میں ہم کچھ کہیں، تم کچھ کہو، تم کچھ کہو، تو ہماری بات شک میں پڑ جائے۔ ایک کوئی چیز طے کر لو۔ کسی نے تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس کو کاہن کہا کریں گے۔ ولید کافی پرانا تجربے کار معمر کہتا ہے کہ نہیں، یہ الزام جو ہے یہ چلے گا نہیں۔ قریش مکے کے سردار ہیں، مکے کے رہنے والے تو قریش سے دبتے ہیں، یہ باہر سے آنے والوں پہ تو ہمارا کوئی اثر نہیں۔ ہم کاہن کہیں گے، وہ اگر اس نوجوان سے ملاقات کر لیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کاہن نہیں، کاہنوں کی بات کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا۔ کسی نے کہا کہ جادوگر کہا جائے، کہا کہ نہیں، جادوگروں کا انداز بھی ہر آدمی جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن قریش میں تو جادوگر گلی گلی اور محلے محلے ہوا کرتے تھے، جادوگروں کا طریقہ بھی ہر آدمی جانتا ہے، یہ بات بھی نہیں چلے گی۔ کسی نے کہا کہ پھر اس کو مجنون مشہور کر دیں تاکہ کوئی اس کی بات سنے ہی نہیں، کہا یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم اسے پاگل کہیں گے تو اس کی بات چیت تو پاگلوں جیسی نہیں، سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹا الزام لگایا گیا۔ دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے، باہر سے آنے والے اپنے محلے والوں کو، اپنی قوم کو تو آدمی ہر طرح دبا سکتا، لیکن غیر کیوں ہماری بات سنیں گے؟ ان کے سامنے تو ایسی بات کہنا ہے کہ خود ان کی عقل بھی اسے قبول کرے۔ کہا کہ نہیں، یہ مجنون کا الزام بھی چلے گا نہیں۔ کسی نے کہا کہ شاعر کہیں، کہا کہ نہیں، شاعروں کا کلام ہوتا ہی کچھ اور، یہ شاعری تو نہیں لگ رہا۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو ابو جہل کھڑا ہو گیا اور ولید ابن مغیرہ کے پیچھے پڑ گئے کہ چچا آپ نے ہر بات کو غلط ثابت کیا، اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ہم میں سے تو ہر ایک کی تجویز غلط ہے، ہم میں سے تو ہر ایک جھوٹی بات کر رہا، آپ بتائیے، آپ مشورہ دیجیے، بڑے تجربے کار ہیں آپ، زمانہ دیکھا ہے آپ نے، سر تو گرم سے آگاہ، آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ولید کہتا ہے کہ کہنا تو انہی چار میں سے کوئی بات چاہیے، اس لیے کہ پانچویں بات اگر ہم نکالیں گے تو ٹائم بہت کم ہے، ہر ایک کی زبان پہ چڑھے گی نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں اور خرابی ہو جائے اور پریشانی ہو جائے۔ انہی چار میں سے کوئی بات جو ہماری زبانوں پہ چڑھ چکی، جس کے اندر ہماری زبان لڑکھڑا نہیں سکتی، بھئی ایک نئی بات ہم نکالیں گے تو نئی بات لوگوں کو سکھاتے سکھاتے وقت لگے گا، ہمارے لوگ سیکھیں تو وہ دوسروں کو سکھائیں، اس لیے پرانی کوئی بات کہو۔ ان چاروں میں سے جادوگر کا الزام پھر بھی ٹھیک ہے، باقی تین کے مقابلے میں مجنون، شاعر اور کاہن، اس کے مقابلے میں جادوگر کی بات پھر بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم جادوگر کہیں گے تو اس کو ثابت بھی کر سکتے، شاعر کہیں گے تو اس کا کلام تو پیش نہیں کر سکتے، اگر کلام پیش کیا تو بات الٹی ہو جائے گی، بالکل لوگ تو فوراً قبول کر لیں گے۔ مجنون کہیں گے تو ثبوت تو کوئی نہیں، کاہن کہیں گے تو ثبوت تو کوئی نہیں، جادوگر کہہ دو تو تھوڑا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ کیا ثبوت ہے؟ وہی جو آج بھی حق کی بات بتانے والے ہر آدمی پہ لگا دیا جاتا ہے الزام کہ دیکھو ہم یہ کہیں گے یہ جادوگر، جادوگروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو جادوگروں کا کام بھی بہت پھیل گیا، لیکن پرانے زمانے میں جادوگروں سے زیادہ تر ایک ہی کام لیا جاتا تھا، اور وہ تھا خاندانوں میں لڑائی اور خاندانوں میں جھگڑے ڈلوانا۔ خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جہاں پہ ہاروت و ماروت کا تذکرہ، وہ خدا کی طرف سے آنے والے دو فرشتے جنہوں نے جا کے اس زمانے کے جادوگروں کا مقابلہ کیا تھا، تو وہاں بھی یہ تذکرہ کہ جادوگر لوگوں میں فساد ڈلوایا کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جادوگر کا اصل کام یہی تھا کہ گھر توڑوانا ہو، خاندانوں میں اختلاف ڈلوانا ہو، انتہائی قریبی دوستوں کو جدا کرنا ہو، اس کے لیے جادوگر کو بلایا جاتا تھا۔ تو کہا کہ جادوگر کہو تو بات پھر بھی چل جائے گی، شاعر کہو تو کلام تو پیش نہیں کر سکتے، مجنون کہو تو اس کو تو ثابت کر نہیں سکتے، جادوگر کہہ کے ثابت کر سکتے ہو۔ یہ کہو کہ جادوگر، پھر نام لینا شروع کر دو کہ فلاں خاندان میں اس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، باپ اور بیٹے میں جھگڑا، شوہر اور بیوی میں جھگڑا، پڑوسی اور پڑوسی میں جھگڑا، اور بات تو صحیح تھی، پیغمبر اسلام کی وجہ سے مکے کے ہر گھرانے میں جھگڑا تھا، مکے کے ہر خاندان میں جھگڑا تھا، اور ہر وہ مقام کہ جہاں پہ حق آ جائے گا وہاں پہ جھگڑا تو ضرور ہوگا۔ تو کہا کہ ہم اپنی بات ثابت بھی کر سکتے ہیں، قسم بھی کھا سکیں گے، لوگوں کو بھی لے کے جائیں گے کہ دیکھو یہ باپ بیچارہ، اس کا بیٹا اس کو چھوڑ کے چلا گیا، جس کو دیکھو یہ شوہر ہے، اس کی بیوی نے اس سے بغاوت کر دی، تو یہ الزام بالکل ٹھیک ہے۔ سب نے کہا کہ ہاں بھائی، جائے بزرگ خالی نہیں، بزرگ بہرحال بزرگ ہوتا، چچا نے ہم کو کتنا اچھا مشورہ دیا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا، بس اب ولید ابن مغیرہ کی بات کو مان لیا جائے گا۔ دیکھیے یہی وجہ ولید ابن مغیرہ پیغمبر اسلام کے خلاف اس انداز سے لوگوں کو تیار کر رہا کہ قرآن نے یا تو ابو لہب کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا، وہ جو قرآن کا سورہ لہب ہے،
تبت یدا ابی لہب، یا ولید کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا. ادھر ولید یہ پورا منصوبہ بنا کے اٹھا اور ادھر سورہ مدثر کی وہ 7-8 آیتیں مسلسل نازل ہوئی جس میں پیغمبر سے کہا گیا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. اے رسول آپ پریشان نہ چھوڑ دیں، میرے حوالے کر دیں اس آدمی کو جسے میں نے پیدا کیا، ولید ابن مغیرہ. وجعلت له مالا ممدودا، ہم نے اس کو بڑی کثیر تعداد میں مال دیا. وبنین شہودا، اور کثیر تعداد میں ایسے بیٹے بھی ہیں جو ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. 13 بیٹے تھے اور سب جوان ہو گئے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے. خود انتہائی بوڑھا، اس کے سارے بیٹے اس کے سامنے جوان ہو گئے. ایک بڑی بات ہوتی تھی پرانے زمانے میں کہ 13 بیٹے اور 13 کے 13 نوجوان بیٹے. معاذ اللہ، میں کوئی شباہت یا تشبیہ نہیں دے رہا مگر عربوں کا ماحول سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے جناب ام البنین کو سارے عرب کی عورتیں کتنے فخر سے دیکھا کرتی، اس لیے کہ 4 بیٹے اور چاروں ان کی آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے. تو یہ عربوں کی ایک مینٹلٹی تھی، ایک ان کی ذہنیت بن گئی تھی. تو ولید کو تو عرب بہت بڑا مانتے کہ مال بھی اس کے پاس اتنا کہ کوئی حد نہیں، اور اولاد بھی 13 بیٹے اور 13 کے 13 نوجوان. تو قرآن تذکرہ کر رہا کہ اے حبیب، ہم نے اسے پیدا کیا، ہم نے اسے مال دیا، ہم نے اس کو بیٹے دی. بیٹے بھی شہودا، وہ بیٹے جو ہر وقت اس کے سامنے شاہد رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں، ہر وقت اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اس کے باوجود اس کی حالت کیا ہے؟ ثم نظرا، یہ غور و فکر کر رہا، وہ ابکا و بصرا، اور دیوریاں چڑھا کر اور منہ بنا کر واپس جا رہا. وہ ادبرا و تکبرا. اے رسول، یہ پیٹ پھرا کے چلا اور غرور کرتا ہوا چلا، اور کیا کہتا ہوا چلا؟ وقال ان ھذا الا سحر یوسف، کہ یہ قرآن یہ تو ایک جادو کے علاوہ کچھ نہیں. ما ھذا الا کلام البشر، یہ تو ایک انسان کا بنایا ہوا کلام ہے. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لواحۃ للبشر علیہ ستۃ عشر. ان قریب ہم اسے سقر کے حوالے کریں گے. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا؟ لواحۃ للبشر، یہ کھال کو جلا دینے والی چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، انسان اس میں جاتا نہ زندہ رہ پاتا ہے نہ موت اسے آنے پاتی. علیہ ستۃ عشر، اس پر 19 فرشتے ہماری طرف سے مقرر. تو قرآن اتنی تفصیل کے ساتھ 1-2 آیت نہیں، پورا سلسلہ ہے 10 یا 12 آیتوں کا ولید کی مذمت میں. وجہ یہی کہ پیغمبر اسلام کے خلاف پہلی مرتبہ سارے عرب کے قبائل میں حج کے موقع پر پروپیگنڈے کے لیے ولید نے مشورہ دیا تھا. یہ ولید کی بنائی ہوئی پلاننگ تھی. حج کے موقع پر حق کے خلاف اس انداز سے پروپیگنڈا کیا جائے. قرآن کتنی مذمت کر رہا ہے، مسلسل آیتیں آ رہی. تو قریش نے پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ دوہرا طریقہ اختیار کیا، ڈبل ٹریک. کہ ایک تو پیغمبر اسلام کے کردار میں خرابی نکالی جائے، وہ پچھلی دفعہ 17 اونٹوں کا واقعہ، اور ایک یہ کہ پیغمبر کو انتہائی بدنام کیا جائے تاکہ پیغمبر اسلام کی عزت لوگوں کی نگاہوں سے ختم ہو جائے. یہ ایک طریقہ. اب دوسرا خطرہ ابو طالب کا ہے. ابو طالب کو محدود کرنا یا ابو طالب کے اثر کو کم کرنا، یہ اتنا آسان بھی نہیں. اس میں قریش کو 3 سال لگ گئے، تب شیب ابی طالب کا معرکہ پیش آیا، وہ بات کا مرحلہ. اور تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا، پیغمبر کو بدنام کیا جائے، ابو طالب کے اثر کو ختم کیا جائے، اور جتنے بھی مسلمان ہمارے ہاتھ لگ سکتے ہیں ان پر مظالم کو بڑھا دیا جائے اور اضافہ کر دیا جائے. چنانچہ جیسے ہی مصالحت کی وہ کوششیں ناکام ہو، قریش نے اپنے مظالم اور بڑھا دیے. اور عین اسی موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا جو پچھلی منگل کی تقریر کا آخری واقعہ تھا کہ قریش کو اب تک ایک تسلی تھی کہ یہ نوجوان 45 سال کا تو ہو چکا، قریش کے معیار سے 20, 22, 25 سال اور اس کی زندگی باقی ہوگی زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن عین اسی زمانے میں شہزادی کی ولادت ہو گئی. اب اور بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ شہزادی کی ولادت کا مطلب تو یہ کہ اب اس کے بعد اس کی اولاد، اس کی نسل چلے گی. جس خطرے کو ہم چھوٹا سمجھ رہے تھے اب تو یہ بڑا ہو گیا، اب تو یہ نسلوں تک چلنے والا. چنانچہ قریش کے مظالم اور بڑھ گئے. اتنے زیادہ ہو گئے مظالم کہ 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی ولادت ہوتی ہے. یہ 5واں سال ہے اعلان نبوت کو. 4تھے سال کے آخر حج کے موقع پر پیغمبر کو بدنام کیا گیا، 5واں سال شروع ہو گیا اور مظالم بڑھا دیے گئے. 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی ولادت ہوئی. اب مظلوم مسلمان، بے کس مسلمان، ان کو بھی ایک تسلی ہوئی، ان کے دلوں کو بھی ایک سہارا ملا اور قریش بھی گھبرا گئے. چنانچہ اتنے مظالم بڑھ گئے کہ جمادی الثانی کے فوراً بعد رجب کا مہینہ آیا. پیغمبر اسلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابی
اتنے مظالم کو برداشت کر رہے ہیں, مجھ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا. ایک دو مرتبہ لوگوں نے کچھ باتیں آ کر کہی, پیغمبر نے تسلی دی, مگر یہ ہے تو انسان, فرشتے تو نہیں, ہے تو انسان, کہاں تک ان مصائب کو برداشت کریں گے. تو پیغمبر اسلام اپنے بعض صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ یہاں سے حبشہ چلے جاؤ. حبشہ ایک ملک ہے عرب افریقہ کا, جو سعودی عرب کے بالکل سامنے واقع ہے, اور یہ وہی حبشہ ہے جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا. حبشہ چلے جاؤ. اچھا, حبشہ والوں کے اور مکے والوں کے بہت پرانے تعلقات تھے, اتنے پرانے تعلقات تھے کہ ہر افریقی کو مکے والے حبشی کہنے لگے, جبکہ حبشہ ایک ملک ہے, افریقہ تو پورا بر اعظم, لیکن اتنے پرانے تعلقات کہ جو بھی افریقہ سے آتا, قریش کو اور تو کچھ معلوم نہیں, ایک ہی ملک کا نام یاد ہے حبشہ, اس کو وہ حبشی کہتے ہیں. چنانچہ آج تک عربی اور اردو میں حبشی غلام ہر اس غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو کالے رنگ کا ہو, چاہے اس کا کوئی تعلق بھی حبشہ سے نہ ہو. پرانے تعلقات تھے. اور قریش کے قریش مکہ کا ایک خاص تجارت کا معاہدہ تھا حبشہ والوں سے. حبشہ کے لوگ مکے کے چمڑے کو بہت پسند کرتے تھے. مکے کا چمڑا, جو مکے میں ہر سال حج کے موقع پہ جانور قربان ہوتے, اس کے بعد ان کی کھال کو سکھایا جاتا. مکے کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہے, رطوبت نہیں, جس کی وجہ سے مکے کی کھالیں خراب نہیں ہوتی. اس کی بڑی قیمت تھی حبشہ کے اندر, اور قریش کے تجارتی قافلے یہ سامان لے کے جایا کرتے تھے. چنانچہ حبشہ ایک بہت ہی مشہور علاقہ تھا. حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی. جب عیسائیوں کی حکومت تھی, وہاں کے بادشاہ کا نام تھا اسمہا. لیکن ایک ضمنی بات آ گئی, میں بیان کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آؤں. حبشی زبان میں یعنی افریقن لینگویج بادشاہ کو کہتے ہیں نجوش. نجوش کا لفظ حبشی زبان سے نکل کے عربی میں آیا تو یہ بن گیا نجاشی. نجاشی کسی کا نام نہیں, نجاشی کا مطلب بادشاہ. اور اس بادشاہ کا جو پیغمبر کے زمانے میں تھا, اس کا نام تھا اسمہا. الف سواد میم بڑی ہے اور چھوٹی ہے. اسمہا اس بادشاہ کا نام تھا. یعنی نجاشی کا مطلب ہوا شاہ حبشہ. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسمہا. یہ اسمہا وہ شخص تھا کہ جس کی حکومت کچھ عرصے پہلے اس کے دشمنوں نے چھین دی تھی. اور کیونکہ وہ عیسائی تھا, خدا کو تو مانتا تھا, اس نے جنگ کی اور دوران میں کچھ منتیں مانی کہ اگر خدا میری حکومت مجھے واپس دلوا دے گا تو میں مظلوموں کا خیال کروں گا اور کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. 3-4 منتیں کی اس نے. جس وقت پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تھا, اس وقت تک حبشہ کی حکومت نجاشی کے ہاتھ میں نہیں آئی, اسمہا کے ہاتھ میں, وہ اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھی. لیکن 4تھے سال کے آخر تک نجاشی بادشاہ دوبارہ اپنی حکومت کو حاصل کر چکا تھا. تو جب 5 سال ہو گئے پیغمبر کو, تو پیغمبر نے اپنے بعض صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ حبشہ چلے جاؤ. فَإِنَّ لَهَا مَلِكًا لَا يَظْلِمُ. وہاں پہ آج تک اس بادشاہ کی حکومت آ گئی ہے جو ظلم نہیں کرتا, جو ظالم نہیں. پیغمبر اسلام کتنا بہترین اصول بتا رہے ہیں کہ کافر کی حکومت قبول ہے اگر وہ ظالم نہ ہو. ظلم اتنی بدترین صفت ہے اسلام کی نگاہ میں کہ کافر کے ملک میں رہنا قبول ہے اگر ظلم اس کے پاس نہ ہو. تو وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے آرام و اطمینان کے ساتھ رہو. یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں کہ یہ حبشہ کی ہجرت کب ہوئی اور کتنے لوگوں نے یہ ہجرت کی. اور یہ اختلاف کی وجہ یہ کہ ایک چیز ذہنوں سے نکل گئی تھی. خیر اب تو علماء نے اس کو حل کر لیا کہ اصل میں حبشہ کی طرف 2 مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی. اس سے پہلے کہ مورخین نے دونوں ہجرتوں کو اس طرح ملا دیا کہ بعض اوقات پریشانی ہوتی کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 5ویں سال ہجرت ہوئی, ایک میں لکھا ہے 6ٹھے سال, ایک میں لکھا ہے کہ 12 آدمی گئے, ایک میں لکھا ہے کہ 100 آدمی گئے. تو اصل میں 2 ہجرتیں ہوئی. پہلی ہجرت شہزادی کی ولادت کے اگلے مہینے رجب سن 5 میں ہوئی. پیغمبر نے اپنے بعض صحابیوں کو بلایا. ایسا لگ رہا کہ یہ جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ایک طرح سے ایک ایڈوانس پارٹی, یہ پہلے جا کے حبشہ کے حالات دیکھے, وہاں کا ماحول دیکھے, پھر آ کر دوسرے مسلمانوں کو تسلی دے کے اپنے ساتھ لے جائیں. ایک دم سے اتنے سارے مسلمان تو جانے کو تیار نہیں ہوں گے. تو پیغمبر نے اپنے بعض صحابیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ. ان کی تعداد میں اختلاف ہے, لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ یہ 16 آدمی تھے جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں. دوسری روایت ہے 11 مرد اور 4 عورتیں, یا 15 ہیں یا 16. مگر علامہ مجلسی نے شیخ تبسی کے حوالے سے 16 ہی کی تعداد کو اختیار کیا. 16 آدمیوں کو بھیجا گیا, 12 مرد اور 4 عورتیں. اچھا, یہ جو 16 کا قافلہ جا رہا, اس 16 کے قافلے جو زیادہ مشہور شخصیتیں ہیں ان میں 1-2 حضرت عثمان ہیں,
جو خلافت میں خلیفہ ثالث کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے. ایک ان کی زوجہ ہے جناب رقیہ، حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹی، پیغمبر اسلام کے گھر میں پرورش پانے والی، جن کی شادی پیغمبر نے اپنی بیٹی کی مانند کی تھی کہ میری بیٹی ہے، یہ کہہ کے شادی کی. حضرت عثمان کی پہلی بیوی جناب رقیہ. یہ دو مشہور شخصیتیں. ان کے بعد حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ. ام سلمہ کا نام تو ہمارے بچے کو معلوم. جناب خدیجہ کے بعد ازواج رسول میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ ام سلمہ کو ہے. یہ ام سلمہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتی. یہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ، یہ دو بھی اس پہلی ہجرت میں گئے تھے. یہ چار مشہور آدمی ہو گئے. اس کے علاوہ جناب موصب ابن عمیر، بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کا تذکرہ بعد میں تفصیل سے آئے گا. پانچویں شخصیت، چھٹی شخصیت جناب عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون مولا کائنات کے انتہائی قریبی دوست و صحابی تھے. یہ بالکل شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور جب مسلمان مدینے پہنچے تو مدینے پہنچنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. مولا کو ان سے بڑی محبت تھی. انہی کے نام پر مولا نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، عثمان ابن مظعون. یہ چھٹی مشہور شخصیت تھی. اس کے علاوہ عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان کے رشتے کے بھائی، جنہوں نے بعد شورا کے موقع کے اوپر اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے کے مولا کائنات سے وہ سوال کیا تھا کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین پر چلیں گے یا نہیں. عبد الرحمن ابن عوف. اس کے علاوہ زبیر ابن عوام، یہ وہی شخصیت ہے جو طلحہ اور زبیر، ہمارے یہاں نام مشہور ہے. زبیر ابن عوام پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ کے بیٹے. یہ 7 اور 8 تو بڑی مشہور شخصیتیں. یہ 15 کے اندر 16ویں شخصیت جس میں اختلاف ہے کہ وہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، وہ ہے جناب عبداللہ ابن مسعود، وہ صحابی جن کے بارے میں مولا کا فرمان ہے کہ دنیا 7 آدمیوں کے لیے بنائی گئی ہے، جن میں ایک سب سے پہلے اپنا نام لیا اور سب سے آخر میں انہی عبداللہ ابن مسعود کا. یہ 16 آدمی، ان کے لشکر کو پیغمبر نے تیار کیا. اچھا آپ دیکھیے، ہمیں یہاں سے حیدرآباد جانا تو ہم بغیر پیسے کے نہیں جا سکتے. کہا یہ کہ ان لوگوں کو مکے سے حبشہ جانا تھا. مکے سے ساحل سمندر تک کا راستہ، پھر ایک سمندر بیچ میں آتا ہے جس کا نام بحر احمر یا ریڈ سی، اس کو طے کر کے اس کو پار کر کے جائیں تو حبشہ کا ملک آتا. یہ وہ مقامات ہیں جہاں جناب خدیجہ طاہرہ کی دولت مسلمانوں کے کام آ رہی. پیغمبر نے ان 16 افراد کو تیار کیا اور کہا کہ تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ. یہ لوگ مکہ چھوڑ کے نکلے، لیکن ان کے جانے کے ایک ہی دن کے بعد قریش کو پتا چل گیا کہ 16 آدمی غائب ہیں، اور یہ 16 وہ افراد تھے کہ جن کا قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے تعلق تھا. آپ نے سنا کہ اس میں خاندان بنو امیہ کے افراد ہیں، اس کے اندر پیغمبر اسلام کے خاندان کے افراد ہیں، ان کے 2 پھوپھی دار بھائی، اور اس کے علاوہ کچھ اور. خود ابو جہل کا پھوپھی کا بیٹا اس قافلے میں تھا. تو فوراً اطلاع مل گئی کہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، تعداد کم ہوئی. چنانچہ قریشیوں نے اپنے ایک دستے کو بھیجا کہ دوڑ کے جاؤ اور ان کو پکڑ کے لاؤ. مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا، چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلے. آج جہاں پہ جدہ شہر، اس زمانے میں یہ شہر تو تھا نہیں، اس کے قریب ایک اور مقام تھا شعیبیہ. وہاں تک کے لوگ پہنچے مسلمان، اور ایک مرتبہ گھبرا گئے جب یہ دیکھا کہ دور صحرا قریش دوڑتے ہوئے قریب آتے جا رہے. اب تو دریا آ گیا، دریا نہیں بلکہ سمندر، ریڈ سی، بحر احمر، اس کو کیسے پار کیا جائے؟ مسلمانوں کی خوش قسمتی یا یہ کہیے کہ پروردگار کی مدد کہ عین اسی موقع پر ایک کشتی ساحل سمندر کو چھوڑ رہی تھی. 2 یا 4 آدمیوں کے لیے وہ دوبارہ اپنا جہاز لے کے نہیں آتا، مگر 16 کی تعداد تو کافی بڑی تعداد تھی. جب ملا نے دیکھا، یعنی شعیبیہ عرب کے علاقے میں ہے، سامنے حبشہ، ان کے بیچ میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ جہاز چلا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جہاز، یعنی آج کی بڑی کشتیاں. لیکن جب ملا نے دیکھا کہ 16 آدمی آئے ہیں، اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو. وہ دوبارہ پیچھے آیا اور ان سے کہا کہ 5-5 درہم میں کرایہ لوں گا. یہ سفر وہ ہے کہ 1 درہم بھی اس کا کرایہ زیادہ جو عام طور پہ اجرت ہے. کہا 5 درہم مانگ رہا، لیکن چونکہ قریش بالکل سر پہ آ گئے اس لیے مسلمان تیار ہو گئے. اب یہ اتنا پیسہ، یہ اتنی دولت، یہ سب کہاں سے آ رہی؟ مسلمان اس کشتی پہ سوار اور حبشہ پہنچ گئے. 16 آدمیوں کا پہنچنا، دیکھو اتنی بڑی تعداد تو ہے نہیں. حبشہ کے بادشاہ کو اطلاع ملی تو جو کہ مکے سے ویسے ہی تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، تجارتی تعلقات تھے، اس لیے اس نے کوئی توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ مہمان ہیں، ان کو آرام اور اطمینان کے ساتھ رکھو. اچھا اب یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں قریش.
جو ان کے تعاقب میں آیا تھا وہ واپس جا کے اطلاع دیتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. رجب کے اندر یہ لوگ حبشہ پہنچے. رجب کا مہینہ گزرا, شعبان کا مہینہ گزرا, رمضان کا مہینہ گزرا, شوال کا مہینہ شروع ہوا. شوال کا مہینہ شروع ہوا کہ یہ سب کے سب 16 کے 16 آدمی واپس آ گئے. اب یہ واپس کیوں آئے؟ اس سلسلے میں ہمارے یہاں کی روایات تو بہت ہی سادہ اور واضح ہیں کہ پیغمبر اسلام نے چونکہ ان کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ یہ حبشہ کا ماحول دیکھ کے آ جائے تاکہ پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ بھیجی جا سکے. اس لیے اس اعتبار سے تو کوئی عجیب بات نہیں, یہ 16 کے 16 آدمی واپس آ گئے. لیکن یہ ہماری روایت ہے, بالکل سیدھی سادھی روایت, جن کا مقصد پورا ہو گیا یہ واپس آئے. لیکن بڑی عجیب ایک روایت ہم کو کتابوں میں ملتی اور اتنی معتبر کہ کوئی عالم آج تک اس کو جھٹلا نہیں سکا. البتہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس روایت کو مانے تو کیسے مانے. یہ تمام مسلمان مورخین کا مسئلہ سوائے ہمارے علماء کے, کیونکہ ہماری کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں. لیکن باقی ہر اسلامی کتاب میں یہ روایت ہے, جو اصلی یعنی جو اوریجنل کتابیں ہیں عربی, سب میں یہ روایت پائی جاتی. اور اتنی معتبر کہ باقاعدہ مولانا مودودی جیسے عالم نے لکھا کہ واقعہ تو بالکل خلاف عقل ہے, لیکن 15-16 مختلف راویوں نے نقل کیا, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹا واقعہ. جھوٹ ایک آدمی بنائے گا, 2 بنائے گا, 3 بنائیں گے, 16 مختلف راوی. اب کسی نہ کسی طرح اس واقعے کو ٹھیک کرنا. اچھا واقعہ کیا ہے وہ سن لیجیے, اگرچہ میرے موضوع سے خارج ہے لیکن ایک دلچسپ بات ہے اس لیے بیان کیے دے رہا ہوں. واقعہ یہ کہ یہ لوگ جو واپس آئے, ہمارا نظریہ تو بالکل واضح ہے کہ پیغمبر نے ان کو غالباً بھیجا ہی اس لیے تھا کہ پہلے جا کے حبشہ کے حالات دیکھ کے وہاں ماحول کو تیار کر کے پھر آ کر اپنے ساتھ زیادہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو لے جاتے. لیکن عامت المسلمین کی تمام کتابوں میں یہ روایت لکھی کہ ایک دن جب ان لوگوں کو پیغمبر حبشہ بھیج چکے, رمضان کا آخر تھا یا شوال کا شروع تھا, ایک دن پیغمبر اسلام اپنے معمول کے مطابق حرم کے صحن میں تھے, یا صبح کا وقت ہے یا شام کا, کہ سورہ نجم کی آیتیں پیغمبر کی زبان پہ جاری ہو گئی. اچھا جملہ میں وہی نقل کر رہا ہوں جو سب نے لکھا, یعنی پیغمبر نے خود سے تلاوت شروع نہیں کی بلکہ پروردگار نے پیغمبر کی زبان پہ ان آیتوں کو جاری کر دیا. پیغمبر اسلام ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ آیت آئی افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری. کیا ہے قریش والوں, کیا تم نے لات کو نہیں دیکھا, ایک خدا ایک بت ہے ان کا, منات کو نہیں دیکھا, اور تیسرے بت عزیٰ کو نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد قرآن کی آیت یہ کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا, یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹے مانگتے اور خدا کے لیے بیٹیوں کو قرار دیتے, کیونکہ قریش ان تینوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, لات و منات و عزیٰ. اچھا اب یہ 2 آیتیں, پہلے تو ان 3 کا نام ہے, پھر یہ کہا گیا کہ اپنے لیے تو بیٹے کی تمنا کر رہے ہو, بیٹی پیدا ہو تو گلا گھونٹ کے مار دو, اور خدا کے لیے بیٹیاں بنا رہے. اچھا اب دیکھیں تمام علماء ایک ہی بات لکھ رہے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے, جب یہ 2 آیتیں پڑھی افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری, تو بیچ میں 2 اور جملے پیغمبر کی زبان پہ جاری ہو گئے جو قرآن کی آیتیں نہیں. ان 2 کے بعد تیسرا جملہ آ گیا تلک الغرانیق الاولی, تلک الغرانیق الاولی انا شفاعتہن لترتجی. یہ 2 جملے پیغمبر کی زبان پہ بے اختیار آ گئے کہ کیا تم نے لات و منات کو نہیں دیکھا, یہ تو خدا کہہ رہا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ یہ تینوں بہت بڑے بڑے خدا ہیں, بہت بڑی دیویاں, اور ہم کو ان کی شفاعت کی امید ہے کہ یہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے. پیغمبر کی زبان پہ یہ 2 جملے آ گئے اور پیغمبر رکے نہیں, تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ سورہ نجم کی 37ویں یا 38ویں آیت پہ پہنچے. اچھا وہ آیت ہے سجدے والی آیت. پیغمبر جیسے ہی اس آیت پر پہنچے پیغمبر سجدے میں گر گئے, سارے مسلمان سجدے میں گر گئے جو اس وقت تک تھے, بلکہ سارا حرم سجدے میں گر پڑا, یہاں تک کہ جتنے کافر تھے سب سجدے میں گر گئے سوائے 2 آدمیوں کو, امیہ ابن خلف ابو جہل کا چچا, ولید ابن مغیرہ جس نے وہ سارا منصوبہ پیغمبر کے خلاف بنایا تھا. یہ لوگ سجدے میں اس لیے نہیں گرے کہ انتہائی بزرگ بوڑھے تھے, ان کے جسم میں طاقت نہیں تھی, تو انہوں نے حرم کی مٹی اٹھا کے اپنی پیشانی پہ لگا لی جس طرح ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, اور کہا کہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 2 بوڑھے آدمیوں کے علاوہ حرم میں موجود مسلمان ہو یا کافر سب کے سب سجدے میں گر پڑے, اور جب سجدے سے اٹھے تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ لوگ سجدے میں کیوں گرے.
ابو جہل کو کیا ضرورت پڑی تھی سجدہ کرنے کی؟ سورہ نجم کی آخری آیت میں جو سجدہ 33ویں اور 30ویں آیت. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہمارا اور محمد کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لات و منات ہمارے خدا. اور میں نے پچھلے ہفتے شہادت کی مجالس میں سے ایک مجلس میں یہ چیز تفصیل سے بتائی تھی کہ قریش کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارا خدا. انہوں نے یہی کہا ہم ان کو خدا کو تھوڑی مانتے، خدا تو وہی اصلی خدا ہے برحق، یہ اس کی بیٹیاں ہیں اور یہ ہماری شفاعت کریں گی. آج تک ہمارا محمد سے اسی بات پہ جھگڑا تھا، آج تو محمد نے بھی یہ بات مان لی، اب جھگڑا کس بات کا؟ اس لیے ہم نے سجدہ کیا. اور یہ خبر اب دیکھیے مسلمان علماء لکھ رہے ہیں، میں روایت میں نہ کوئی رنگ آمیزی کر رہا ہوں، نہ کوئی تبصرہ کر رہا ہوں، نہ صحیح اور غلط میں جانا چاہتا ہوں. مولانا مودودی نے یہاں پر ایک بات کہی ہے، وہ بتا دوں. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا کہ قرآن کا کلام سنتے سنتے، قرآن سنتے سنتے قریش کے مکہ پر اتنا اثر ہوا کہ جب رسول سجدے میں گرے تو وہ بھی سجدے میں گر گئے. اور بعد میں جب لوگوں نے مذاق اڑایا تو انہوں نے بات بنانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ محمد نے یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، ورنہ یہ آیت رسول نے نہیں پڑھی تھی. لیکن یہ مولانا مودودی کا اپنا ایک اندازہ، کیونکہ تمام مسلمان علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں پڑھی گئی تھیں. انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ نہیں وہ روایت سب کی روایت غلط ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے ایسا ہی ہوا ہوگا. پھر ایک دوسرا اندازہ لگایا کہ اگر کوئی اس کو نہ مان تو شاید یہ ہوا ہوگا کہ جب پیغمبر نے وہ 2 آیتیں پڑھی افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری، تو کسی قریشی نے، کافر نے پیغمبر کی آواز پہ آواز بنا کے 2 جملے اپنی طرف سے بڑھا دیے تھے اور سارا مجمع سمجھا کہ یہ پیغمبر نے پڑھا، مگر اس کی بھی دلیل کوئی نہیں. بس یہ ہے کہ چونکہ روایت کتابوں میں آئی اس کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں. بس میں اس کے علاوہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں نے یہ بات کہی تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ آپ نے اعتراض پڑھ دیا تو اس کا جواب کیوں نہیں پڑا. اب یہ جواب کیسا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ لیں. خیر، جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، قریش نے سجدہ کر لیا اور بعد میں کہا کہ ہم نے تو سجدہ اپنے خداؤں کا نام سن کے کیا تھا کہ آج تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اصلی اللہ کو جو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو شفاعت کرنے والے ہمارے اور اس کے بیچ میں واسطہ. یہ خبر حبشہ پہنچ گئی. حبشہ کیا خبر پہنچی کہ آج قریش میں اور رسول میں جھگڑا ختم ہو گیا، سب مل گئے، سب نے قرآن کو قبول کر لیا. چنانچہ یہ سن کر وہ 16 آدمی واپس آئے. ہمارے یہاں یہ روایت شروع سے آخر تک نہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ شوال کے مہینے جس کام کے لیے رسول نے بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا تو یہ سب کے سب واپس آتے ہیں اور مکے میں داخل ہوتے ہیں. اچھا، جب مکے کے قریب پہنچے، چاہے آپ ہماری روایت مانیں یا عام روایت، بہرحال یہ طے ہے کہ یہ لوگ واپس آئے اور مکے کے قریب پہنچے. اچھا، ہماری روایت تو بالکل سیدھی سادھی کہ مکے کے قریب پہنچے اور مکے میں داخل ہو گئے. اور علماء نے جو اس کے قائل ہیں کہ یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ وہ شور ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں مصالحت ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مکے کے قریب پہنچے تو وہاں حقیقت معلوم ہو گئی کہ نہیں، کوئی مصالحت نہیں ہوئی ہے، وہ تو ایک غلط فہمی تھی. اب یہ کیا کریں؟ یہ پریشان ہو گئے. آخر انہوں نے سوچا کہ یہاں تک آ گئے تو مکے میں داخل ہو جاؤ. اب یہ 16 مسلمان مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مگر نہیں 15. 16ویں عبداللہ ابن مسعود، ان کے بارے میں سب متفق ہیں کہ وہ یہاں تک آئے. آنے کے بعد مکے میں داخل ہونے سے انہوں نے انکار کیا اور الٹے قدموں اکیلے واپس حبشہ چلے گئے اور اس وقت تک وہاں رہے جب تک کہ جناب جعفر طیار وہاں نہ پہنچے جو واقعہ عنقریب آنے والا. تو 16 مسلمانوں میں سے 15 مکے کے قریب پہنچے اور مکے میں داخل ہونے لگے. جب مکے کا ایک اصول و دستور کہ مکے میں اگر کوئی آدمی شہر چھوڑ کے چلا جائے پھر جب وہ واپس آئے گا تو جب تک کہ کوئی آدمی اس کی حفاظت کا وعدہ نہ لے، اس کی جان مال عزت کوئی بھی محفوظ نہیں. پہلے جب تک کہ مکے سے باہر نہیں گئے تمہارا قبیلہ تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن اگر اپنے قبیلے کو بتائے بغیر چھوڑ کے چلے گئے واپس آؤ گے تو قبیلے کی کوئی ذمہ داری نہیں. کیوں تم ہم کو چھوڑ کے گئے تھے، اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ 15 مسلمان اب جب واپس آ رہے ہیں تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارا قبیلہ تو ہماری حمایت کرے گا نہیں. چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈا جس کو عربی میں حلیف کہا جاتا ہے. حلیف کا مطلب یہ کہ وہ آدمی جو دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ و تعلق نہیں لیکن میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اور یہ اعلان کہاں کرنا پڑتا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جا کے اعلان کرنا پڑتا. تو 15 کے 15 آدمیوں کو حلیف مل گئے. 14 آدمیوں کو اتفاق سے ان کے اپنے قبیلے نے پناہ دے دی. بہرحال قبیلے کو یہ اختیار تو ہے کہ دوبارہ پناہ میں لے سکتا مگر لازم نہیں ہے قبیلے کے لیے. 15ویں وہی عثمان ابن مظعون، ان کا قبیلہ ان کو اپنی پناہ میں لینے کو تیار نہیں. اچھا، اب عثمان ابن مظعون کو بھی مکے میں داخل ہونا. ولید ابن مغیرہ، وہ آدمی جس کی اتنی برائی آج آپ نے سنی،
اس نے کیونکہ عربوں میں کچھ خصوصیتیں بھی تھیں، کچھ اچھائیاں بھی تھیں، اس نے جب آ کے یہ دیکھا کہ 14 آدمیوں کو ساتھی مل گیا، 15واں آدمی آنے سے انکار کر رہا ہے عبداللہ ابن مسعود کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، اور 16واں اکیلا بچا، تو بہرحال اس کو رحم آیا، کہا کہ تمہیں میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ سب چلے، حرم کے دروازے میں 15 کے 15 آدمی اور ان کے جو حمایتی وہ کھڑے ہوئے، اعلان کر دیا کہ قریش کے لوگوں اب یہ ہماری پناہ میں ہے۔ پناہ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اس پر حملہ کرے گا پہلے ہم پہ حملہ کرنا پڑے گا، اسے نقصان پہنچا ہم اس کی طرف سے مقابلہ کریں گے۔ اگر یہ اعلان نہ ہو تو کسی کو حق نہیں ہے دوسرے کا بچاؤ کرنے کا اور دوسرے کی حمایت کرنے کا۔ خیر اب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، یہ سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ عثمان اتنے مظلوم 2-3 دن تو ان کو گزر گئے اس حالت میں، مگر فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا، لیکن یہ حرام نہیں، لیکن ان کا اللہ پہ توکل و بھروسہ اور عقیدہ کہ میں نے کیا غلط کیا، مکے میں داخل ہوا اور ایک مشرک کی پناہ لے، کیا میرا خدا مجھے پناہ دینے والا نہیں، کیوں میں نے اس کی پناہ لی؟ چنانچہ آئے دوبارہ ولید کے پاس، اے ولید تیرا شکریہ اور مہربانی کہ تو نے جس وقت مجھے اکیلا دیکھا تو مجھے پناہ دی، مگر مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ تیری پناہ سے نکل جاؤں۔ ولید حیران ہو گیا، کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ لوگ تو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تاکہ تو ان کو پناہ میں لے، اور تمہیں پناہ مل گئی ہے اور تم چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے؟ کہا کہ ہاں میرے لیے اپنے خدا کی پناہ کافی ہے، میں کسی اور کی پناہ میں جانے کو تیار نہیں۔ ولید نے کہا پھر ٹھیک ہے تو آؤ چلو میرے ساتھ خانہ کعبہ تک۔ اس طرح پناہ میں لینے کا اعلان کرنا پڑتا ہے، اسی طرح پناہ سے نکالنے کا بھی اعلان کرنا پڑتا۔ اچھا پورا عرب کا ماحول تھا، جس کو پناہ میں لے لیا گیا اگر وہ کہیں پہ کوئی جرم کرے تو لوگ اس کو نہیں پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے جس نے اس کو پناہ میں دیا، اس کو ضمانت تھی، اس نے اس کی ضمانت نہیں، تو اسی لیے پناہ میں سے نکالنے کا بھی اعلان کرنا پڑتا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو اس کو پہلے ہی اپنی پناہ میں سے نکال دیا تھا، نہیں ثابت کرو۔ ولید ان کو لے کے آئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اعلان کر دیا۔ اچھا خانہ کعبہ تو ہر وقت آباد رہتا کہ آج سے یہ میری پناہ سے نکل گیا، اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یہ اعلان کر کے ولید بیٹھا، اتفاق سے لبید نامی ایک شاعر، یمن کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ اسی زمانے میں مکے آیا ہوا تھا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہنگامہ ہے، کیا جھگڑا ہے، کیا کچھ ہو رہا۔ شاعر جب کوئی آتا تھا مکے سے تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کے اپنی شاعری کو سناتا تھا، اچھی شاعری کرے گا انعام ملیں گے، تحفے ملیں گے، لوگ پیسے دیں گے، اور خانہ کعبہ سے بہتر کوئی مقام نہیں جہاں سارے سردار مل جائیں گے، ہر سردار وہاں بیٹھتا تھا صبح سے شام تک۔ جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوا، یہ بات ختم ہوئی، لوگ اپنی پرانی ایکٹیویٹیز میں لگ گئے۔ لبید سے کہا کہ بھائی ہاں تم اپنا قصیدہ سنا رہے تھے، یہ ولید نے آ کر اہم اعلان کر کے بیچ میں روک دیا، چلو آگے بسم اللہ ارشاد، جو کچھ بھی ہو، بسم اللہ تو نہیں کہا ہوگا، جو کچھ بھی ان کا محاورہ کہ آگے ارشاد۔ لبید نے اپنا قصیدہ وہاں سے شروع کیا۔ اچھا عثمان ابن مظعون ابھی ابھی پناہ سے نکلے، لیکن اتفاق ہے کہ اسی وقت وہ شعر بھی آنا تھا، ایک شعر آ گئے، کوئی ایسا اہم شعر نہیں، اس سے زیادہ گمراہی والے شعر ہماری زبانوں پہ چڑھے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کا ایمان کہ وہ شاعر قصیدہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچا تھا۔ اب جو شعر آیا وہ یہ کہ اللہ کل شیء باطل، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ عثمان ابن مسعود رک گئے، یہ تو کوئی بہت ہی اچھا شاعر خدا کی تعریف کر رہا، بے شک تو نے سچ کہا، خدا کے علاوہ ہر چیز کو فنا۔ پھر اس نے اس کا دوسرا مصرع پڑھا، یہ عربی کا بہت ہی مشہور شعر، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةُ زَائِلٌ، اور ہر نعمت یقیناً ختم ہو کے رہے گی۔ بس اتنا سننا تو عثمان کہنے لگے نہیں، یہ تم نے غلط کہا۔ پہلا شعر ٹھیک پڑھا کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کو ختم ہونا، مگر یہ جو کہا کہ کل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت کو لا محالہ ختم ہونا ہے، زائل ہونا، یہ غلط ہے۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ عثمان ابن مظعون قریش کے مجمع میں قریش کے اس شاعر کو ٹوکتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، یہ تم نے بالکل غلط پڑھا۔ اچھا اب یہ غلط مسئلہ، ایک دشمنوں کے اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کر جنت کی نعمتوں پہ یقین کا اظہار کرنا، وہ اس وقت کے مسلمانوں کا ایمان۔ اور آج ایسے مسلمان ہیں جنہیں خود جنت ہی کے بارے میں شک کہ جنت بھی کوئی چیز ہے یا کوئی بس خیالی پلاؤ پکا کے ہم گزر جائیں گے۔ خیر عثمان ابن مظعون ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہتے یہ تو نے غلط کہا۔ لبید شاعر، عرب کا مانا ہوا شاعر، ایک مرتبہ وہ انتہائی غصے کے عالم میں سرداران قریش کی طرف پلٹا، اے سرداران قریش، یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری تہذیب کو، تمہارے طریقے سے اب شاعر کے منہ پر اس کو ٹوکا جاتا؟ آج تک تو مکے میں یہ نہیں ہوا۔ شاعروں کی بھی ایک شریعت ہوتی، شاعروں کا بھی ایک طریقہ ہوتا، ان کے بھی کچھ اصول ہوتے،
تو شاعر کو اس کے منہ پہ ٹوکنا یہ تو ابن مزون نے بتایا کہ اگر کوئی حق کے خلاف بات کر رہا تو کسی کا نہ ادب نہ لحاظ نہ تہذیب، ہاں ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے لیکن بات اس کی ضرور کاٹیں گے. بس اتنا لبید نے کہا کہ لوگوں نے کہا واقعا یہ بات تو صحیح کہہ رہا، یہ تو ہمارا طریقہ نہیں تھا شاعر کو ٹوکنا. یہ آج عثمان ابن مظعون نے کتنی بڑی غلطی کر دی. ایک آدمی کو جوش آیا ابن ابی مغیرہ، وہ تو کھڑے ہوئے اور اتنے زور سے ایک مکہ مارا عثمان ابن مظعون کی الٹی آنکھ پر کہ آنکھ سوج گئی اور اس پر نیل پڑ گیا. ولید ابن مغیرہ نے یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ عثمان ابن مظعون اس سے مسکرا کے کہا ابھی یعنی 2 منٹ پہلے کی بات ہے، اگر 2 منٹ دیر سے یہ اعلان ہوتا تو عثمان ابن مظعون کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ولید نے تنزیہ انداز میں تانا دیتے ہوئے کہا اے ولید، اے عثمان، میری پناہ سے نکل کے گئے وہ دیکھا تمہاری آنکھ بالفور ختم ہو گئی. عثمان ایک مرتبہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ خالی ایک آنکھ کو چوٹ کیوں لگی، دوسری آنکھ کیوں سالم بچ گئی. جتنا زیادہ میں مظالم کو برداشت کروں گا پیش خدا میرا اجر زیادہ ہوگا. میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی آئے اور میری کس آنکھ کو بھی راہ خدا میں تکلیف پہنچائے. بہرحال عثمان ابن مظعون کے اس انداز سے مارے جانے کو دیکھ کر ایک اور نوجوان کھڑا ہوا جو کافر تھا اور اس نے مکہ مار کر ابن ابی مغیرہ کی ناک توڑ دی اور یہ واقعہ یہیں پہ ختم ہو گیا. لیکن ختم نہیں ہوا، ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا. جب لوگوں کو اطلاع ملی کہ جناب ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ، ام سلمہ کے شوہر ہیں ابو سلمہ، وہ حضرت ابو طالب کی پناہ میں چلے گئے کیونکہ ان کا قبیلہ ان کی جان کا دشمن ہو رہا تھا. ابو سلمہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا. یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نام کم سے کم آئے. یہ عثمان ابن مظعون کا جھگڑا ختم ہوا، ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا. پتا چلا کہ ابو طالب نے ام سلمہ کے شوہر کو اپنی پناہ میں لے لیا. ام سلمہ کے شوہر ان کو اپنی پناہ میں لے لیا. اچھا کیوں اپنی پناہ میں لیا؟ ان کا تعلق تو قبیلہ بنو مخزوم سے، صرف اس لیے کہ ان کے والد بنو مخزوم کے تھے اور عربوں میں باپ سے معاملہ چلتا. لیکن ابو سلمہ کی والدہ جناب برہ تھی، حضرت ابو طالب کی بڑی بہن، عبد المطلب کی بیٹی، پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی پھوپھی، یہ پھوپھی ذات بھائی ہیں ابو سلمہ. ام سلمہ کا نام تو ہمارے یہاں سب کو یاد ہے، ان کے شوہر کا نام ہم بھول جاتے ہیں. ان کے پہلے شوہر وہ ہیں ابو سلمہ. اصل میں دونوں نام نہیں، ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا تو وہ ماں کہلانے لگی ام سلمہ، باپ کہلانے لگے ابو سلمہ. ان کو ابو طالب نے اپنی پناہ میں لے لیا. اچھا جب یہ اطلاع قبیلہ بنو مخزوم کو ملی، بہت ہی ناراض غصے کے عالم میں ابو طالب کے مکان کے اوپر پہنچے اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ کیسا انصاف کہ تمہارا بھتیجا ہمارے پورے شہر کے خلاف جا رہا، تم نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور اب ہمارے قبیلے کا آدمی جو تمہارا بھانجا اسے بھی تم اپنی پناہ میں لیتے ہو، تمہیں حق کیا؟ ہمارے بیٹے کو لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں. جناب ابو طالب پورے جلال کے ساتھ کہتے کہ خبردار آگے کچھ نہ کہنا، اگر وہ میرا بھتیجا ہے تو یہ بھی میرا بھانجا، اور اپنے بھانجے کی میں حفاظت کروں گا. قبیلہ بنو مخزوم اور زیادہ غصے میں آ رہا. اب اس موقع پر کبھی کبھار خدا حق کی مدد دشمن سے بھی کرا دیتا. ابو لہب کو بھی ذرا غصہ آ گیا. ابو لہب ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہے بنو مخزوم والے، محمد کے مسئلے پہ تم جو کچھ کہو میں تمہارے ساتھ، لیکن اپنے بھانجے کو جو ابو طالب نے پناہ دی یہ قریش کے قانون کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کیوں ہے کہ غیر آدمی کو جب حق پناہ دینے کا، آپ نے بھی دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ نے عثمان کو اپنی پناہ میں لیا، کوئی نہیں بولا کیونکہ مکے کا قانون ہے، جو جس کو چاہے پناہ میں لے لے. یہ غیر آدمی کو حق ہے پناہ دینے کا، تو یہ تو ماموں اپنے بھانجے کو پناہ دے رہا. اب اگر تم کچھ بولے تو میں اور ابو طالب ایک ساتھ ہو جائیں گے. یہ بنو مخزوم کے لیے زیادہ بڑا نقصان تھا. ابو سلمہ ہاتھ سے نکل گئے کوئی بات نہیں، ابو لہب اگر ہاتھ سے نکل گیا تو زیادہ بڑا نقصان. کیونکہ آپ کو معلوم آج کی میری تقریر شروع ہوئی تھی حج کے واقعے سے، ختم بھی وہیں پہ ہو رہی کہ حج کے موقع پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا ابو لہب کرتا. ابو لہب میں نے 2 یا 3 ہفتے پہلے بیان کیا کہ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے پیچھے پیچھے جاتا تھا حج کے موقع پر، اور جہاں پیغمبر لا الہ الا اللہ کہتے تھے وہ فوراً کہتا تھا انہی لوگوں سے کہ میرے بھتیجے کی بات میں نہ آنا، یہ غلط کہہ رہا. کیونکہ سزا چچا اپنے بھتیجے کی برائی کر رہا تو غیر لوگ یقین کر لیتے. قریش کا پروپیگنڈا کام نہیں آ رہا تھا، اگر ابو لہب کام آ رہا تھا. اگر آج ابو لہب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ واقعہ ہے شوال کا. دیکھیے پچھلا حج گزرا ہے 4 کا، یہ سن 5 کا حج آنے والا، حج میں 2 مہینے رہ گئے. اگر ابو لہب ہاتھ سے نکل گیا تو زیادہ نقصان ہوگا. کہا اچھا ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم جاتے ہیں، آپ کو ناراض کرنا ہمارا مقصد نہ تھا. اس طرح
ابو سلمہ حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئے. پیغمبر اسلام نے اس پورے قافلے کو واپس خوش آمدید کہا اور اب اصلی پروگرام بنایا گیا کہ اب کس طرح سے ہم کو حبشہ واپس جانا. یہ واقعہ شوال میں مکمل ہو گیا کہ جو پہلا گروہ گیا تھا وہ واپس آ گیا. یہاں تک کہ اگلا سال شروع ہوا سن 6. پیغمبر اسلام نے اب صحیح معنوں میں ایک لشکر کو تیار کیا. 83 مرد ہیں, 18 عورتیں. یہ وہ تعداد ہے کہ جو معتبر روایتوں میں, ورنہ اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 19 عورتیں تھیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ 20 عورتیں, اور کچھ علماء کہتے ہیں 11 عورتیں تھیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ 72 مرد سے پوری تعداد 83 تھی. لیکن تمام روایتوں کو دیکھ جو آخری بات ہے وہ یہ کہ 83 مردوں اور 18 یا 19 عورتوں, یعنی 102 یا 101 کا لشکر بنایا پیغمبر نے. جو لوگ پہلے جا چکے تھے حبشہ ان کو بھی اس میں شامل کیا, اور بہت سارے, یعنی ایسا لگ رہا کہ ہر قبیلے سے 2-2, 4-4 کو لے کے پیغمبر ہر قبیلے کے نمائندوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے ان کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ اب تمہیں حبشہ جانا اور اس وقت تک وہاں رہنا جب تک کہ میری اور قریش والوں کی صلح نہ ہو جائے, اس وقت تک وہاں رہنا. اور اس پورے قافلے کا سردار اپنے چچا زاد بھائی مولا کائنات کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار کو قرار دیا, اور جناب جعفر طیار کے ساتھ ان کی بیوی جناب اسما بنت امیس کو بھی بھیجا. اور یہ سارا قافلہ جو دوسری ہجرت ہو رہی ہے, بڑی ہجرت, سن 6 میں یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ سب کے سب لوگ حبشہ کی جانب چلے. لیکن پہلے واقعے کی وجہ سے جب دوسری مرتبہ یہ لوگ گئے تو بہت ہی منظم طریقے سے گئے, چھپ کے گئے, خفیہ طریقے سے گئے, اس طرح گئے کہ قریش کو پتہ بھی نہ چل سکا. اور یہ سب کے سب لوگ, جبکہ زیادہ بڑی تعداد, اب جانا مشکل تھا, لیکن یہی تو سمجھ میں آ رہی ہے پیغمبر اسلام کی حکمت عملی کہ پہلے 16 آدمی اسی لیے بھیجے تھے تاکہ راستہ بھی معلوم ہو جائے, جانے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے, کہاں جا کے رہنا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے. اب یہ 83 101 آدمی صحیح معنوں میں گئے اور حبشہ کے ملک پہنچ گئے. جب یہ لوگ یہاں سے نکل گئے حبشہ پہنچے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. عجیب واقعہ تو نہیں, لیکن راستے میں کچھ لوگ اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اچھا, تمام روایتوں میں, ذرا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن نہیں, موضوع سے نہیں ہٹا, یہ 101 آدمی تو مکے سے نکلے, مگر تمام روایتوں میں یہ بات شامل کہ جب یہ لوگ کئی سالوں کے بعد مدینے واپس آئے تھے تو ان میں یمن کے 50 آدمی اور شامل ہو گئے تھے, اور ان کے قائد تھے ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری کو تو آپ جانتے ہیں, یہ وہی شخصیت جو اپنی سادگی اور بھول بھنے کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بڑے اختلاف کو پیدا کر چکے ہیں. صفین کے واقعے میں جو کچھ واقعہ پیش آیا. اچھا, اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ صفین کے واقعے میں ابو موسیٰ اشعری امیر المومنین کی طرف سے گئے تھے اور حاکم شام کی طرف سے عمر ابن عاص آیا تھا. اچھا, ابو موسیٰ اشعری اور عمر عاص, جو عمر عاص ہمارے یہاں کہلاتا, یہ عمر عاص اور ابو موسیٰ اشعری ان کی پہلی ملاقات حبشہ میں ہوئی. یہاں یہ واقعہ اس وقت پہنچ رہا, وہ جو بات آپ نے سنی ہے وہ بہت بات کی, پہلی ملاقات ان دونوں کی حبشہ میں ہوئی تھی. تاریخوں میں یہ لکھا کہ جب یہ لوگ یعنی مسلمان جو حبشہ گئے واپس مدینے آئے تو ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور 50 یمنی بھی تھے. ابو موسیٰ اشعری یمن کے ایک مسلمان تھے, یہ بالکل شروع میں اسلام لے آئے تھے جب پیغمبر کو اعلان رسالت کو 3 سال ہوئے. اسلام لانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا حضرت ابو ذر کے واقعے میں نے عرض کیا کہ اگر مکے کے باہر کا کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو پیغمبر اس سے کہتے تو مکے میں نہ رہو, مجھے باہر مبلغ چاہیے. مکے کا آدمی تو باہر نہیں جا سکتا, تم تو ہو ہی باہر کی, تم جا کے اپنے علاقے میں تبلیغ کرو. ابو ذر مسلمان ہوئے, ان کو مکے میں نہیں رہنے دیا رسول, نہیں دیا اپنے قبیلے میں. ابو موسیٰ اشعری مسلمان ہوئے, پیغمبر نے کہے تم یہاں نہ رہو, تم واپس اپنے قبیلے اشہر یمن کا ایک قبیلہ وہاں جا کے تبلیغ کرو, اور جب اچھے خاصی تعداد ہو جائے تو میرے پاس آ جانا. ابو موسیٰ اشعری نے تبلیغ, جس کے نتیجے میں 52 آدمی مسلمان ہو گئے, جس میں خود ان کے 2 سگے بھائی بھی تھے. جب یہ 52 آدمی مسلمان ہوئے تو یہ لوگ مکے آنے لگے. اچھا, اب تاریخوں میں یہ لکھا کہ جب حبشہ کے مہاجرین کئی سالوں کے بعد اپنی ہجرت ختم کر کے رسول سے ملے تو وہاں ابو موسیٰ اشعری بھی تھے ان کے ساتھ. علماء یہاں پریشان کہ ابو موسیٰ اشعری وہاں کیسے پہنچ گئے. اب اس سلسلے میں 3 روایتیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی روایت یہ آئی کہ جب حبشہ کی ہجرت ہونے والی تھی اس سے کچھ پہلے ابو موسیٰ اشعری اپنے 52 ساتھیوں کو لے کے مکے میں آ گئے. پیغمبر نے ان کو دیکھا, کہا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, جو مکے کے باہر والے, جب میں مکے والوں کو باہر بھیج رہا ہوں تو باہر والوں کو یہاں رکھنا مناسب نہیں. یہ مسلمان حبشہ جا رہے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ.
تم بھی یہاں سے نکل جاؤ، ان کے ساتھ چلے جاؤ. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ کہ نہیں، ابو موسیٰ اشعری کو مسلمان بناتے بناتے جو اپنے قبیلے میں تبلیغ 12 سال لگ گئے. 12 سال کے بعد 50 آدمیوں کو لے کے جب وہ آ رہے تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ رسول کو تو مدینے گئے ہوئے بھی 6 سال ہو گئے، تم کو بہت دیر ہو گئی. اب حبشہ کے لوگ مدینے جا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل گئے. خیر یہ 2 روایتیں چھوڑیے، جو معتبر روایت ہے وہ یہ کہ جس وقت حبشہ کے مہاجرین نکلے اور اپنے علاقے سے نکل کے جدہ کے ساحل پر پہنچے، جدہ تو نہیں تھا، شعیبیہ، کشتی میں بیٹھ کے حبشہ جانے لگے اور حبشہ کے ساحل پہ اتر گئے. ادھر ابو موسیٰ اشعری یمن سے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں لے کے آ رہے تھے. یمن سے پشتی کا راستہ بڑا مشکل، کشتی میں لے کے آ رہے تھے. جب مکے کے قریب پہنچے تو ہوا کا رخ بدل گیا. اچھا یہ لوگ تو سب بالکل نئے ہیں، ان کا پیشہ تو نہیں ہے ملاحی، ان کو پتا بھی نہیں چلا. اب کشتی کو جانا ہے دائیں ہاتھ سے، ہوا چلنے لگی الٹی، چنانچہ کشتی کا رخ پھر گیا اور بجائے دائیں ہاتھ سے یہ کشتی بائیں ہاتھ پہنچی. جب بائیں ہاتھ پہ پہنچی تو وہاں جا کے اترے، پتا چلا کہ ہم کو تو جانا مکے میں تھا، ہم آ گئے حبشہ میں، نئے علاقے میں آ گئے. لیکن یہ بھی پتا چل گیا کہ یہاں تو ہم سے پہلے 100 مسلمان پہنچ چکے اور پیغمبر نے خاص ان کو یہاں بھیجا. تو دل میں سوچا کہ ہم اپنی قوم سے اس لیے نکل کے آئے تھے کہ کافروں کے ساتھ رہنا صحیح نہیں، یہاں ہم کو مسلمانوں کا ماحول مل رہا، چلو یہیں پہ رہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واپس مکے جائیں اور پیغمبر ہم کو پھر بھیجتے کہ جب مکے والوں کو میں باہر ہجرت کرا رہا ہوں تو تم کیوں یہاں آ رہے ہو. چنانچہ یہ لوگ حبشہ ایک اتفاقی حادثے کے نتیجے میں فقط ہوا کا رخ بدلنے سے حبشہ پہنچ گئے اور 150 کا لشکر وہاں پہنچ گیا. مگر 101 جو پیغمبر نے بھیجے 53 آدمی نے کیا ہے. مگر قریش مکہ کو چین کہاں، ان کے لیے سب سے بڑی ان کی توہین نہ کرنے کی بات تھی کہ ہمارے مجرم، ہمارے قیدی یہاں سے نکل کے ہمارے ہاتھ سے نکل کے کیوں چلے گئے حبشہ. اور جب یہ اطلاع ملی کہ وہاں کے بادشاہ نے تو بڑے احترام کے ساتھ ان کو رکھا، اب تو گویا رات دن انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں. آپ نے طے کیا کہ ہمارے اور بادشاہ کے پرانے تعلقات کیونکہ تجارتی قافلے جاتے ہیں، ہم ان کو جا کے کہیں گے ہمارے مجرم واپس کرو. یہ ارادہ کر کے وہ نجاشی کے دربار میں پہنچتے. لیکن نجاشی کے دربار میں کیا دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر کے آئے اور ان کا وہ عقیدہ ہے جو نجاشی کا نہیں. مسلمان تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بندے ہیں، نجاشی کہتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے. اور آپ اگلے منگل کو سنیں گے کہ مناظرہ بھی ہوا مسلمانوں کا اور نجاشی سے اسی بات کے اوپر، وہ تفصیل بات. لیکن جب پہنچے تو یہ دیکھ کے انتہائی حیران ہو گئے کہ خاصا احترام نجاشی کی طرف سے ملا ہوا ہے مسلمانوں. عقیدہ الگ تھا، عقیدہ جدا تھا، مگر عقیدہ الگ ہونے کے باوجود نجاشی یہ کہہ رہا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے مہمان، میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں ان کو تمہارے حوالے کروں. یہ نجاشی کہہ رہا ان مسلمانوں کے بارے میں جن کا اور نجاشی کا عقیدہ بالکل الگ ہے، جن کا نجاشی سے کوئی تعلق نہیں عقیدے کا، مگر غیرت مند کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں یہ کافر صحیح، کافر سے مسلمان، میری نگاہ میں یہ کافر صحیح، مگر میرے دربار میں ہے تو میرے مہمان بن کے آئے. یہ ایک عیسائی کا کردار اور ایک مسلمان کا کردار ہے کہ رسول ذاتیہ اس کے دربار میں لائی گئی. فقط یزید کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف یزید کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ. یہ دربار ہے، یزید کا دربار ہے، لیکن ایک نجاشی کا دربار، عیسائی کا دربار، جس کی نگاہ میں مسلمان کافر، نہ صرف یہ کہ کافر بلکہ جو اس کا خدا، اس خدا کو وہ خدا نہیں مانتے، خدا کی توہین کرتے، اس کے عقیدے میں جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ بندہ، لیکن غیرت کے خلاف، شرافت کے خلاف کہ جو ہمارے دربار میں آیا ہم اس کا احترام نہ کریں. اور وہاں رسول ذاتی شام کے دربار میں کھڑی ہو گئی اور اتنی دیر کھڑی رہی. یہ روایت یہ شہزادی زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. زینب نے ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں کو تھاما اور کس سے فریاد کر ہے کوئی غیرت مند مسلمان جو اب کہے کہ چلے یزید تو نہیں کہہ رہا، کوئی غیرت مند مسلمان بنت رسول، آپ ضعیف بھی ہیں، آپ خاتون بھی ہیں، آپ قیدی بھی ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میری جگہ بیٹھ جائیے. کوئی غیرت مند مسلمان اس دربار میں کھڑا نہ ہوا. بس زینب ایسے موقع میں کون یاد آئے، اس درد کو دیکھنے لگی جس میں عباس کا کٹا ہوا سر تھا. عباس بھیا تیرے نہ ہونے سے اب یہ دن آ گیا کہ تیری بہن اتنی دیر سے دربار میں کھڑی اور کوئی غیرت مند مسلمان اس کو بیٹھنے کی پیشکش نہیں کر رہا. فقط کھڑا ہونا ہی مسئلہ نہیں تھا، فقط کھڑا ہونا ہی مسئلہ نہیں تھا، ایک مسئلہ اور
مصائب کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ صاحبان ایمان کا مجمع، میرے 2 جملے کافی ہیں اس مجمع کے لیے جن کے ذہنوں میں مصائب اہل بیت پہلے سے موجود